السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ویب سروسز کے متعلق بات کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ویب سرور کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں ملٹی سروسز کس طرح سے انیبل کرتے ہیں۔ پھر فائنلی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ویب سرورز کے لیے لینکس سرور میں کون سا پیکیج اویلیبل ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویب سروس کیا ہوتی ہے۔ ویب سروسز عام طور پہ مختلف اپلیکیشنز کی کانٹینٹ کو آن لائن اویلیبل کرتی ہیں اور جس کو یوزرز جو ہے نا وہ انٹرنیٹ براؤزرز کے ذریعے سے ایکسیس کرتے ہیں۔ اس میں عام طور پہ جو دو میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں، بلکہ تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو جو نا وہ ویب کلائنٹ ہوتا ہے جو یوزر کی مشین کے اوپر انسٹالڈ ہوتا ہے، اور دوسرا ویب سرور ہوتا ہے، اور تھرڈ جو نا وہ کانٹینٹ ہوتا ہے جس کو ویب سرور نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آن دی ریکویسٹ آف دی یوزر۔ اس میں یوزر جو ہے نا وہ ویب کلائنٹ کے ذریعے سے ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے جو کہ نیٹ ورک کے اوپر ٹریورس ہو کے جو ہے نا ویب سرور تک پہنچتی ہے۔ پھر ویب سرور جو ہے نا وہ اس کو انالائز کرتا ہے اور ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے وہ ڈسک سے یا ہارڈ ڈسک وغیرہ سے ریڈ کر کے یوزر کو رپلائی بیک کر دیتا ہے یا وہ پریزنٹ کر دیتا ہے۔ عام طور پہ لینکس سرورز میں اپاچی سرور جو نا وہ یوز ہوتا ہے، جبکہ ونڈوز کے سرور میں مائکروسافٹ انفارمیشن سرور جو نا وہ یوز ہوتا ہے بطور ویب سرور کے۔ تو ہمیں جو نا ویب سروس کو جسٹ ویب سرور ہی کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رننگ اے ویب سرور از ایکچولی مور دین اے انسٹالنگ اینڈ کنفیگرنگ اے ویب سرور۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ویب جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کسی انٹرنیشنل کمیٹی کی طرف سے ڈیولپڈ اوپن اسٹینڈرڈس کے اوپر بیس کرتی ہیں، اور یہ کسی خاص آرگنائزیشن یا کسی خاص کارپوریشن کی اونرشپ میں نہیں ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے ویب کو کسی بھی فیس یا کسی رائلٹی یا پھر کسی لائسنس کے بغیر یوز کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پہ ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم جس کو ہم W3C کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ویب کے جو نا وہ اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتے ہیں، جبکہ ان سے ریلیٹڈ جو انٹرنیٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ جو نا وہ IETF یا انٹرنیٹ انجینئرنگ ٹاسک فورس جو نا وہ ڈیولپ کرتی ہے۔ اب یہ جو ویب اپلیکیشنس ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ویب سروسز کو عام طور پہ ایک ہی ویب کلائنٹ جو نا وہ مختلف ویب سروسز کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی چینج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ویب براؤزر عام طور پہ ایک یونیورسل ویب کلائنٹ ہوتا ہے۔ پھر اس میں چونکہ ویب کلائنٹس جو نا وہ عام طور پہ وداؤٹ اینی کاسٹ ہوتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر ڈیولپرس نے جو پروڈکٹ ڈیولپ کی ہوتی ہے، جو کوڈ ہوتا ہے یا کمپائلڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کو یوزرز کو ٹرانسفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ اپنے اپلیکیشنز کو اپنے سرورز کے اوپر ہاؤس کرتے ہیں، جن کو یوزرز جو نا وہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو نا ویب سروسز کے ذریعے ہم جو اپلیکیشنز ہیں ڈفرینٹ قسم کے ویب اپلیکیشنز ہیں ان کو گلوبلی اویلیبل بھی کر سکتے ہیں، چونکہ عام طور پر ورلڈ وائڈ ویب جو نا وہ پوری دنیا میں موجود ہوتی ہے، اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اپلیکیشنز یونیورسلی ایکسیس کیے جا سکتے ہیں۔ تو ویب اپلیکیشنز عام طور پہ ویب سائٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ویب سروسز کا مطلب ویب سائٹ ہی ہوتی ہے، جبکہ ویب سائٹ کے بہت سے مختلف اپلیکیشنز ہیں جو کہ مختلف ڈیوائسز میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ اسمال ڈیوائسز میں فرم ویئرس کے اپڈیٹ کے لیے یا نیٹ ورک کمپوننٹس میں بھی یوز ہوتے ہیں، جیسے راؤٹرس وغیرہ میں، سوئچز وغیرہ میں، اور ان کی مینجمنٹ وغیرہ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں۔ تو ویب سروسز عام طور پہ اس کے کافی سارے اپلیکیشنز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ایک ویب سائٹ سے لے کے کانٹینٹ مینجمنٹ یا اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ فائنینشیل اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، یا اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جیسے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ بھی اس میں کے اپلیکیشنز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ویب سرورز کی مختلف اقسام ہیں، جن میں چار جو نا وہ بنیادی طور پہ ہم جو نا جن کو کنسیڈر کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک ہے اسٹیٹک ویب سرور، اور دوسرا
CGI ویب سرورز ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس ڈریون ویب سرورز ہوتے ہیں، پھر ملٹی میڈیا سرورز ہوتے ہیں. جو اسٹیٹک ویب سرورز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسٹیٹک کانٹینٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جب یوزر ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے تو ویب سرورز کو انالائز کر کے ریلیٹڈ کمپوننٹ جو ہے نا وہ ہارڈ ڈسک سے ریڈ کرتا ہے اور یوزر کو پریزنٹ کر دیتا ہے. عام طور پہ کانٹینٹس کو ہم اسٹیٹک اس صورت میں کہتے ہیں جب ہمیں جو کانٹینٹس ہیں نا وہ ڈائنامکلی جنریٹ نہ کرنے پڑیں، یعنی کہ آن ڈیمانڈ جنریٹ نہ کرنے پڑیں، بلکہ جو آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ کچھ کانٹینٹس یا ویب پیجز جو ہے نا وہ پہلے سے تیار کر لیتی ہیں، ان کو بنا لیتی ہیں، پھر جب یوزر ریکویسٹ کرتا ہے تو پرٹیکولر پیج کو پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. اور ان عام طور پہ اسٹیٹک ویب پیجز میں چینجز جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہیں، فریکوینٹ چینجز اس میں نہیں ہوتی ہیں. اگر ویب سرور اسٹیٹک ویب سرورز کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں جو لوڈ کے حوالے سے جو جس فیکٹر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ صرف ڈسک کی سپیڈ، ڈسک کی ریڈ سپیڈ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی پروسیسنگ نہیں ہوتی، بلکہ جسٹ ویب سرور نے ہارڈ ڈسک سے جو ہے نا کانٹینٹ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور یوزر کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو CGI سرورز ہوتے ہیں یہ کامن گیٹ وے انٹرفیس کو یوز کرتے ہیں، اور کامن گیٹ وے انٹرفیس کے ذریعے سے جب کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو کسی اسپیسیفک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ یوزر کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ اپلیکیشنز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جو ہے نا وہ کسی پروگرام کا آؤٹ پٹ بھی پریزنٹ کرنے کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. عام طور پہ CGI سرورز جو ہے نا وہ ڈائنامکلی جو ہے نا وہ ویب پیجز جنریٹ کرتے ہیں، ویب پیجز یا کانٹینٹس جنریٹ کرتے ہیں، اور جبکہ ڈائنامک پیج جنریشن کے لیے ہمیں CPU اور میموری کی ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ تھوڑی سی انکریز ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ CGI سرورز کی صورت میں ہمیں CPU اور میموری کی اسپیسیفکیشنز کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. جبکہ جو ڈیٹا بیس ڈریون جو ویب سرورز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ڈیٹا بیسز کو یوز کرتے ہیں، جیسے MySQL ہے یا Microsoft SQL ہے یا Oracle کا ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے، جس میں مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ انفارمیشن جب یوزر ریکویسٹ کرتا ہے تو عام طور پہ ویب سرور ایک پرٹیکولر ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے اس ٹیمپلیٹ کو پہلے فل کرتا ہے، اور پھر اس ٹیمپلیٹس کے مطابق جو ہے نا وہ ویب پیج یا کانٹینٹ جو ہے نا وہ یوزر کو پریزنٹ کر دیتا ہے ایز اے رسپانس ٹو دی ریکویسٹ. جبکہ ملٹی میڈیا جو سرورز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ویڈیو اور آڈیو کو ہینڈل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ویڈیو اور آڈیو کی پروسیسنگ کے لیے CPU اور میموری کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹوریج کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ نیٹ ورک کی اسپیسیفکیشنز یا ان کی ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. نیٹ ورک کی جب ہم ملٹی میڈیا سرورز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بینڈ وڈتھ بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، نیٹ ورک کی بینڈ وڈتھ. اس کے علاوہ لیٹنسی بھی جو ہے وہ اہم رول ادا کرتی ہے. عام طور پہ جو اسمال سائٹس ہوتی ہیں اگر ان میں مختلف، پہلی تو بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں ایک ہی جو نا اپلیکیشن ہو سکتا ہے یا پھر ایک ہی سائٹ ہو سکتی ہے جس کو ویب سرور کے اوپر ہوسٹ کیا جاتا ہے اور یوزرز اس کو ایکسیس کرتے ہیں. اگر ملٹیپل سروسز بھی ہوں تو ان کو ایک ہی سرور کے اوپر، ویب سرور کے اوپر عام طور پہ ہوسٹ کیا جاتا ہے اور یوزرز ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. عام طور پہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا اسمال ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے جو یوزر ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے نا وہ ایڈیشنل یا ڈیڈیکیٹڈ سرور مشین کو یا ڈیڈیکیٹڈ ویب سرور کو جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر سکیں. تو اس لیے عام طور پہ اوور ہیڈ یا ایڈیشنل مینٹیننس وغیرہ کو جو ہے نا وہ اوائڈ کرنے کے لیے ہم ایک ہی فزیکل مشین کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ویب سرور کو انسٹال کر لیتے ہیں. پھر وہی ویب سرور جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی کانٹینٹس کو یا ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن کو یوزرس کے لیے اویلیبل کر دیتا ہے. جبکہ جو بڑی سائٹس ہوتی ہیں اس میں عام طور پہ یوزرس بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے یوزرس جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یوزرس زیادہ ہیں اور ایک سرور فزیکل سرور کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہیں تو اس صورت میں ہمیں ملٹیپل ویب سرورز جو ہے نا وہ انسٹال کرنے پڑ سکتے ہیں
اور ملٹیپل جو فزیکل مشینز ہیں ان کے اوپر بھی جو نا ویب سرورز کے پیکیجز انسٹالڈ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو نا وہ لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو ملٹیپل ویب سرورز ہوتے ہیں ایک سروس کے لیے تو بنیادی طور پہ وہ ایک دوسرے کا کلون ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کنفیگریشنز عام طور پہ سملر ہی ہوتی ہیں، جبکہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل سروسز بھی ہیں اور یوزرز بھی بہت زیادہ ہیں تو عام طور پہ جو نا وہ ملٹیپل ویب سرورز جو نا وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں، اور اپلیکیشنز کے حوالے سے مختلف ویب سروسز کے لیے مختلف ویب سرورز ڈیڈیکیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ کہ کاسٹ بھی انکریز ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں اس کی مینٹیننس کے جو ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا ٹاسک ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک ہی ویب سرور کے اوپر ملٹیپل سروسز جو نا ویب سروسز جو نا وہ رن کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے آپشن ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پہ ایک پروسیس جو نا وہ ایک ہی پورٹ پہ لسن کر سکتا ہے۔ اگر ہم پورٹ 80 کی بات کریں جو کہ عام طور پہ ویب سرور HTTP کے لیے یوز ہوتی ہے، تو ایک پروسیس ایک پورٹ پہ ہی جو نا وہ لسن کر سکتا ہے، جبکہ دوسری پورٹ 443 جو ہے وہ ہم HTTPS کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو ملٹیپل سروسز اگر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ہی ویب سرور سے تو ہم اس پورٹ کو ملٹیپل سروسز کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک پروسیس ایک ہی پورٹ پہ لسن کر سکتا ہے، ہم ملٹیپل پورٹس کو ملٹیپل پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا عام طور پہ ایک سولوشن تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل پورٹس جو نا وہ یوز کریں۔ تو ملٹیپل پورٹس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یوزرز کو جب ریکویسٹ سینڈ کرنی ہو تو اس کو پورٹ اسپیسیفائی کرنی پڑتی ہے، وچ از ناٹ ویری یوزر فرینڈلی۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے جو ویب سرورز کے نیٹورک انٹرفیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ملٹیپل جو نا وہ ایڈریسز جو نا وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، اور ہر آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ ایک سروس جو ہے نا ایک اپلیکیشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ اب جب یوزر ایک پرٹیکولر کانٹینٹ کو یا پرٹیکولر سروس کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا آئی پی ایڈریس کو یوز کرتا ہے اور وہ اس سروس کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اب لیکن پرابلم یہ ہے کہ although کہ ہم ملٹیپل آئی پی ایڈریسز کے ذریعے سے ملٹیپل سروسز ایک ہی ویب سرور کے اوپر جو نا وہ رن کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئی پی ایڈریسز عام طور پہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے، اسپیشلی اگر ہم IPv4 کی بات کریں تو ایڈریسز جو نا وہ آلریڈی بہت سیکٹرس ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ویب سروسز جو نا وہ انکریز کرتی ہیں تو ملٹیپل آئی پی ایڈریسز کا جو سولوشن جو ہے نا وہ اتنا اسکیلیبل نہیں ہو سکتا، اور یہ انپروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی پرابلمس بھی ارائز ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں تو اگر ملٹیپل سروسز ایک ہی فزیکل سرور کے اوپر رن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسکیلیبل سولوشن جو نا وہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو ہماری URLs ہیں ان کی جو نا وہ کنسٹرکشن چینج نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی پورٹ نمبر اسپیسیفائی کرنا پڑے پرٹیکولر، یا پھر ہمیں آئی پی ایڈریس وغیرہ اسپیسیفائی کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے جو پہلی ٹیکنیک ہے وہ ورچوئل ہاسٹنگ ہے، جو کہ عام طور پہ اپاچی ویب سرور کے ساتھ جو نا وہ یوز کی جا سکتی ہے، کیونکہ اوریجنلی ایک مشین ایک ہی ڈومین کو جو ہینڈل کر سکتی تھی۔ تو ورچوئل ہاسٹنگ کی صورت میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ڈومینز ہوتی ہیں وہ ہم ان کے لیے جو نا وہ ورچوئل ہاسٹ جو نا وہ کریٹ کر لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ ویب سروسز کے جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ پورٹ 80 کے اوپر ہی جو نا وہ اٹیچ کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی کنفیگریشن میں بنیادوں پہ ڈومین نیم کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب اگر یوزر جو نا وہ ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے کسی پرٹیکولر ڈومین کے لیے تو سرور اس کو انالائز کرتا ہے، اس میں جو نا وہ ڈومین کو جو نا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور پھر اس پرٹیکولر پروسیس کو یا پرٹیکولر ورچوئل ہاسٹ کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو ورچوئل ہاسٹ ہے وہ جو ریکویسٹڈ کانٹینٹ جو نا وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور ویب سرور اس کو باقاعدہ طور پہ پھر یوزر کو ٹرانسفر کر دیتا ہے یا یوزر کو وہ پریزنٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر اس سائٹ میں ہم دیکھیں تو 3 ڈفرینٹ قسم کی ڈومینز ہیں، اور یہ ڈومینز ڈفرینٹ ویب سروسز جو نا وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں،
اور ان ویب سروسز اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری ویب سروسز پورٹ 80 کے اوپر ہی رن کر رہی ہیں. ان میں جو ہے نا وہ ڈومین نیم کا ڈفرینس ہے، جیسے سرور نیم کا ہے اور سرور ایلیس کا ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹ روٹ کا ڈفرینس ہے. ہر سائٹ کا اپنا ڈاکومنٹ روٹ ہے، یعنی کہ روٹ فولڈر ہے. Virtual hosting actually permits one system to listen for incoming HTTP and HTTPS connections, but serve different web pages depending on which domain the request is for. یعنی کہ ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا ہے کہ جو ویب سرور ہے وہ بیسیکلی اس مقصد کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس ورچوئل ہاسٹ کو یہ پرٹیکولر ریکویسٹ جو نا انکمنگ ریکویسٹ کو ایلوکیٹ کرنا ہے، تاکہ اس کا پراپر رسپانس جو نا وہ جنریٹ کیا جا سکے کہ یوزر کو پریزنٹ کیا جا سکے. اس کے لیے عام طور پہ جو نا وہ HTTP پروٹوکول میں بھی جو نا وہ چینجز کرنی پڑتی ہیں، لیکن عام طور پہ جتنے بھی ویب سرورز یا ویب براؤزرز جو نا وہ عام طور پہ اویلیبل ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے یا کروم ہے یا گوگل کروم ہے یا پھر فائر فاکس ہے، ان سب میں یہ جو نا وہ سپورٹڈ ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایسی پرابلم نہیں آتی کہ ہم جو نا وہ ورچوئل ہاسٹ کو یوز کریں. اس کے برعکس جو نا ایک دوسری جو ٹیکنیک اویلیبل ہے وہ ڈسپیچر کی ہے، اور اس کے لیے ہم عام طور پہ Nginx یوز کرتے ہیں. Nginx جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل سرورز جو نا وہ رن کر رہے ہوتے ہیں. اب ڈسپیچر کا جو نا وہ جو پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ انکمنگ ریکویسٹ کو دیکھ کے جس طرح سے ہم ورچوئل ہاسٹ جو نا وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اسی طرح سے وہ انکمنگ ریکویسٹ کو دیکھ کے پرٹیکولر ڈومین یا پرٹیکولر سرور کی انسٹنس کو وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دیتا ہے. اس صورت میں بھی جو سرور کی ڈفرینٹ انسٹنسز ہوتی ہیں ان کا ڈاکومنٹ روٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈومین نیم بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. The individual services listen on different ports such as 8000 یا 8001، لیکن یہ ہے کہ یہ پورٹس تو مختلف ہوتی ہیں بٹ دیز آر لوکلی سگنیفیکنٹ پورٹس، یعنی کہ یوزرس کو یہ پورٹس جو نا وہ اسپیسیفائی نہیں کرنی پڑتی ہیں اور یوزر سے یہ ہڈن ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک جو نا وہ Nginx ڈسپیچر کا جو نا وہ فائدہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو SSL کے کنیکشنس ہیں وہ سنگل پروسیس ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور یہیں پہ جو نا سرٹیفکیٹ کی سلیکشن ہوتی ہے فار ایگزامپل فور HTTPS، تو عام طور پہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں سارے سرٹیفکیٹس کو مینیج کرنے کے لیے اپرچونیٹی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کرپٹوگرافک کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہی سیپریٹلی جو نا ایک ہی پروسیس کے ساتھ جو نا مینیج کیے جا سکتے ہیں. اب جب ہم نے بات کی کہ ایک ہی پروسیس جو نا وہ ملٹیپل سرٹیفکیٹس کو ہینڈل کرتا ہے یا جتنے بھی کرپٹوگرافک کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایک ہی پروسیس ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں عام طور پہ جو پرابلم ارائز ہوتی ہے اس کو ہم کیش 22 کی پرابلم کہتے ہیں. کیش 22 بیسیکلی ایک جنرل پرابلم ہے جس میں یہ ہے کہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں ملٹیپل کنٹراڈکٹری جو نا وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی سرٹیفکیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو نا وہ کچھ سرٹن کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اگر وہ کرائٹیریاز جو نا وہ آپس میں میپ کر رہے ہوں، ایک جیسے ہوں، تو صورت میں جو ڈسپیچر ہے وہ غلط سرٹیفکیٹ بھی جو نا چوز کر سکتا ہے. اگر ہم غلط سرٹیفکیٹ کو چوز کریں گے تو اس سے بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں. یا یوزر کے مشین کے اوپر یا تو جو نا وہ ویب کانٹینٹ بالکل اویلیبل نہیں ہوتا، یا پھر اس کو کوئی وارننگ وغیرہ جو نا وہ ایشو ہو جاتی ہے کہ جو سائٹ ہے یا جو کانٹینٹ جہاں سے ریسیو ہوا ہے وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے. اس پرابلم کو سالو کیش 22 کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس عام طور پہ دو سولوشنس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سرٹیفکیٹس کو شیئر کر لیں، اور دوسرا ہے سرور نیم انڈیکیشن کا. شیئر سرٹیفکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم جتنی بھی ہماری ڈومینز ہوتی ہیں یا ویب سرور کی انسٹنسز ہوتی ہیں ان کو سیپریٹ سرٹیفکیٹ ایلوکیٹ کرنے کی بجائے ہم ایک ہی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں سب سروسز کو. اور اس مقصد کے لیے ہم ایک ملٹی ڈومین سرٹیفکیٹ جو نا یوز کرتے ہیں جس میں سبجیکٹ آلٹرنیٹیو نیم جو نا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جس کو اسپیسیفائی کیا ہوتا ہے. اس ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ تمام براؤزرز کے اوپر سپورٹڈ ہوتی ہے
اور چونکہ سرٹیفکیٹ ایک ہی ہوتا ہے اس لیے جو اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے لائک ایکسپائری ڈیٹا یا پھر ادر انفارمیشن جو نا وہ سب ڈومینس کے لیے ایک ہی ہوتی ہے جو جس کو ہم ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ہم نئی ڈومینس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریموو کرنا چاہ رہے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے اندر, یعنی کہ نیا سبجیکٹ الٹرنیٹیو نیم جو نا وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریموو کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ ہمیں سرٹیفکیٹس جو نا دوبارہ سے ری ایشو کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ایک بیسیکلی ایک پرابلم ہوتی ہے. دوسری ٹیکنیک جو سرور نیم انڈیکیشن والی ہے, یہ ایک عام طور پہ نئی ٹیکنیک ہے جس کو SNI کے نام سے بھی عام طور پہ جو نا وہ جانا جاتا ہے. اس ٹیکنیک کی وجہ سے ہم بنیادی طور پہ مختلف ڈومینس کے لیے مختلف سرٹیفکیٹس جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں, جیسا کہ ایک ہماری نارمل روٹین ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس SNI کو یوز کرتے ہوئے ہمیں جو انیشیل ریکویسٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ انکرپٹڈ فارم میں جو نا وہ سینڈ کرنی پڑتی ہے, جس کو سرور جو نا وہ یوز کرتا ہے اور پھر وہ ڈومین سلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد کی ریکویسٹ جو نا وہ پھر انکرپٹڈ جو نا وہ ہو سکتی ہیں. اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کلائنٹ جب انیشیل ریکویسٹ ان انکرپٹڈ سینڈ کرتا ہے تو اس میں جو ڈومین نیم ہوتا ہے وہ انکرپٹڈ ریکویسٹ کے اندر بھی سیم ہونا چاہیے. اگر یہ سیم نہیں ہوتا تو پھر جو نا وہ SNI کام نہیں کرے گا اور ہمارے جو کانٹینٹس ہیں نا وہ صحیح طور پہ جو نا وہ پریزنٹ نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس کی SNI کی ایک اور پرابلم ہے, یعنی کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس مقصد کے لیے جو نا وہ ہمیں SSL کے پروٹوکول میں چینجز کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے پھر یہ جو پرانی مشینز ہوتی ہیں یا پرانے سرورز ہوتے ہیں یا پرانے ویب کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو نا وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتا. اس لیے عام طور پہ یہ عام طور پہ زیادہ تر جو نا وہ یوز نہیں ہوتی ہے. اب ویب سروسز کے لیے ہمیں SLA سروس لیول ایگریمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کوئی بھی سروس جو نا وہ SLA کے بغیر جو نا ایگزسٹ نہیں کر سکتی, یا ہم کسی بھی اپلیکیشن کو SLA کے بغیر جو نا سروس نہیں کہہ سکتے ہیں. عام طور پہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ویب جو ہوتا ہے ویب جو ہے نا وہ 24/7 ایک کریٹیکل سروس ہے, لیکن ایکچولی جو ڈفرینٹ قسم کی ویب سروسز ہیں ان کا SLA کچھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم آرگنائزیشنس کے انٹرنل ویب سروسز کی بات کریں تو عام طور پہ ان کا SLA ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ دوسری آفس سروسز کے لیے ہوتا ہے, جیسے کہ پرنٹنگ یا اسٹوریج وغیرہ کے لیے. آئیڈیلی کسی بھی سروس کے لیے جو نا وہ سروس لیول جو ایگریمنٹ ہے وہ عام طور پہ کسٹمرس یا کلائنٹس کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ جو نا وہ پریپیئر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آلدو کہ ہمیں 24/7 جو نا وہ SLA کی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں پیریوڈک مینٹیننس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انلیس دی سروس از بلڈ آن ریڈنڈنٹ انفراسٹرکچر ہمیں جو نا وہ مینٹیننس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ہاسٹ جو نا وہ ایک ہی ہے اور ہم نے پیریوڈک مینٹیننس کو SLA میں ایڈ نہیں کیا ہوا ہے تو اس صورت میں فائنینشیل ایشوز جو نا وہ ہو سکتے ہیں یا آؤٹیج وغیرہ ہوتی ہے. اگر سروس جو نا وہ سنگل ہاسٹ کے اوپر ہے, سنگل فزیکل مشین کے اوپر ہے یا پھر ملٹیپل مشینز کے اوپر ہیں, اور ہم جو ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ ہماری 24/7 کریٹیکل سروس کے SLA کی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریڈنڈنسی ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے. آف کورس اس صورت میں ہمیں ریڈنڈنسی کو ریڈنڈنٹ کمپوننٹس کو یوز کرنا پڑے گا, ریڈنڈنٹ سرورس کو یوز کرنا پڑے گا, اور تاکہ ہماری 24/7 کی جو SLA کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو جو نا وہ میٹ کیا جا سکے. Matrices that are part of the SLA should include latency or a certain level of QPS. یعنی کہ عام طور پہ جو SLA کی جو اسپیسیفکیشنس ہیں اس میں ریکویسٹ لیٹنسی کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے, جو کہ ایک امپورٹنٹ کوالٹی کا پیرامیٹر ہے, کیونکہ جب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ایک یوزر ریکویسٹ جو نا وہ سبمٹ کرتا ہے تو it takes a lot of time. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہی سروس جو نا وہ سروس کی جو ریکویسٹ جو نا ریسیو ہوتی ہے تو ایز سون ایز پاسبل جو نا رسپانس جو نا وہ ملنا چاہیے کلائنٹ کو. فار ایگزامپل, ہاؤ لانگ شوڈ اے ٹیپیکل کوئری ٹیک وین دی سسٹم از انڈر پرٹیکولر لوڈ.
Latency is usually measured as the time between the receipt of the first part of the request and sending the last part of the answer. यानी कि latency आमतौर पे जब request receive होती है वहाँ से उस टाइम से लेके जब तक वो लास्ट जो ना वो रिक्वेस्ट जो ना कंप्लीट हो जाती है, तो इसके दरमियान का जो इंटरवल होता है उसको हम लेटेंसी कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि वेब सर्विसेज की मॉनिटरिंग के बारे में. हमने बात की कि जब तक SLA नहीं होगा तो कोई भी सर्विस जो ना वो किसी भी एप्लीकेशन को आप सर्विस नहीं कह सकते. इसी तरह से अगर जो ना वो एप्लीकेशन जो ना वो मॉनिटर नहीं होते तो उनको भी हम सर्विसेज जो ना वो नहीं कह सकते. तो इसलिए वेब सर्विसेज के लिए मॉनिटरिंग जो ना वो इम्पोर्टेंट होती है. इसकी रीजंस क्या है कि हमें बुनियादी तौर पे इस बात को जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो वेब सर्वर है, ये वेब सर्विस है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, क्या हमें उसको स्केल अप या डाउन करने की ज़रूरत है, क्या हमें किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर ये है कि जो हमारी वेब सर्विस है वो पर्टिकुलर SLA जो ना वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही है. इस मकसद के लिए वो मस्ट बी स्पेसिफिक अबाउट द वेब स्पेसिफिक एलिमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग. यानी कि हमें जब हम मॉनिटरिंग का डिसीजन कर रहे होते हैं कि किन कंपोनेंट्स को जो ना हमने मॉनिटर करना है, तो वो हमारे स्पेसिफिक वेब सर्विस के से जो ना वो रिलेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि हम उससे इररिलेवेंट कंपोनेंट्स को भी मॉनिटर कर रहे हों. आमतौर पे वेब सर्वर्स पे जो मोस्ट ऑफ द इश्यूज होते हैं वो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, और कंटेंट्स जो ना वो आमतौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होते हैं, बल्कि ये डेवलपमेंट टीम्स जो ना उसको हैंडल कर रही होती हैं. इसके अलावा कुछ जो ना वो एरर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को जो ना रिप्रेजेंट करते हैं, या सर्टेन स्क्रिप्ट्स जो ना वो क्लाइंट साइड के ऊपर जो ना रन नहीं करते हैं, या फिर कोई इंट्रूजन जो ना वो अटेम्प्ट भी हो सकती है, फिर डॉस की अटेम्प्ट हो सकती है. इन सारी चीज़ों को बुनियादी तौर पे हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें वेब सर्विस की मॉनिटरिंग जो ना वो ज़रूरी होती है. टिपिकली वेब सर्वर्स लॉगिंग दी ब्राउज़र क्लाइंट टाइप, यानी कि आमतौर पे जो वेब सर्वर्स होते हैं ना वो ब्राउज़र जो यूज़र्स के जो क्लाइंट होते हैं, वेब क्लाइंट्स होते हैं, उनकी भी जो ना वो लॉगिंग करते हैं, और जो सर्टेन लिंक्स जो ना वो जिनको फॉलो कर रहे होते हैं उनको भी जो ना उनका भी जो ना रिकॉर्ड रखते हैं. यानी कि वो किस URL से रेफर हुआ है या रिक्वेस्ट जो आई है उसको भी ना लॉग किया जाता है या उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. आमतौर पे वेब सर्वर्स में हैव सर्वर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल एज वेल, सच एज डाटा एंड एक्टिव थ्रेड्स एंड पर थ्रेड मेमोरी यूजेज. ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एक्टिव थ्रेड्स का और थ्रेड मेमोरी की यूजेज का, इससे हम जो ना अपने तौर पे CPU की कैपेसिटी और मेमोरी वगैरह की एक्सपेंशन या उसकी स्केलिंग के डिसीजंस जो ना वो ले सकते हैं. अब हम वेब सर्विसेज की स्केलिंग के बारे में के मतलब जो ना वो बात करते हैं. आमतौर पे ये कंसिडर किया जाता है कि जो स्केलिंग है ये ओनली एक इंटरनेट की प्रॉब्लम है. जो जितनी भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली सब प्रॉब्लम्स हैं. यानी कि कुछ अगर कोई सिस्टम या कोई सर्विस अगर सही तरीके से रन ना कर रही हो तो उस पर कोई प्रॉब्लम है तो ये आमतौर पे कंसिडर किया जाता है, या कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली दिस इज़ ए इंटरनेट प्रॉब्लम. लेकिन हर दफ़ा या हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता. लाजमी नहीं कि हर प्रॉब्लम जो ना वो इंटरनेट की ही प्रॉब्लम हो, बल्कि प्रॉब्लम जो ना वो सर्विस से या वेब सर्विसेज से भी ओरिजिनेट कर सकती है. तो इस हवाले से हम जो देखते हैं कि एक स्लैश डॉट जो ना अफेक्ट होता है. स्लैश डॉट अफेक्ट जो ना वो उस वक्त बुनियादी तौर पे होता है जब एक बड़ी वेबसाइट जो है जैसे गूगल है या कोई दूसरी जो लार्ज वेबसाइट है जो वेरी पॉपुलर है, तो वो जो ना वो कुछ लिंक्स जो ना वो स्मॉलर वेबसाइट के जो ना वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं. तो जो यूज़र्स जो ना वो कॉमन वेबसाइट को जब एक्सेस करते हैं तो वो छोटी वेबसाइट के लिंक को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्मॉलर वेबसाइट है उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक जो ना या लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो ना वो रिसीव होनी शुरू हो जाती हैं. और अगर ये जो रिक्वेस्ट जो ना वो सक्सेसफुल हो जाती हैं तो इससे जो ना वो सर्वर जो ना वो ओवरलोड हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम जो ना वो बुनियादी तौर पे स्लैश डॉट इफेक्ट कहते हैं. बुनियादी तौर पे स्लैश डॉट इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपकी वेब सर्विस जो ना वो ओवरलोड हो गई है डिफरेंट बहुत सारी रिक्वेस्ट के जरिए से, आई मीन मैनी यूजर्स आर विजिटिंग योर वेब सर्वर या वेबसाइट,
تو اس سے جو نا آپ کی ٹریفک بہت بڑھ جاتی ہے اور آپ کی جو ریسورسز اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو نا ریکویسٹ جو نا وہ ڈینائی ہونے بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم جو نا وہ اسکیلنگ کے متعلق مختلف قسم کے جو نا وہ میتھڈس جو نا وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو سنگل مشین بیسڈ ویب سرورز ہوتی ہیں ان کے اسکیلنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسپیکٹس ہیں۔ عام طور پہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ چونکہ ایک ہی فزیکل ویب سرور یوز کرتی ہیں اور اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ ویب سروسز جو نا وہ رن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسٹیٹک کانٹینٹ بھی سیم فزیکل مشین سے جو نا وہ ڈلیور ہو رہا ہوتا ہے، اور ڈائنامک کانٹینٹ بھی سیم ہی سرور سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ڈیٹا بیس بھی اسی کے اوپر رن کر رہا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کا کانٹینٹ بھی وہی سے پک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں عام طور پہ جو اپروچ ہوتی ہے اسمال آرگنائزیشنس میں سنگل مشین ویب سرورز کے لیے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ سی پی یو کو اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے، یا پھر ڈسکس کی اسٹوریج کو اور ڈسکس ایڈ کر دی جاتی ہیں، یا میموری کو انکریز کر دیا جاتا ہے، یا پھر نیٹ ورک کی بینڈ وڈتھ کو انکریز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ ملٹیپل جو مشین کے جو سیٹ اپ ہوتا ہے، جس میں ملٹیپل ویب سرورز ملٹیپل مشینز جو نا وہ ایز اے ویب سرور جو نا ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ اسپیکٹس جو نا وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم فار ملٹیپل مشینز دیر آر ٹو مین ٹائپس آف اسکیلنگ۔ ایک تو جو نا وہ ہاریزونٹل اسکیلنگ ہے اور دوسری ورٹیکل اسکیلنگ ہے۔ بنیادی طور پہ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہاریزونٹل اسکیلنگ کی صورت میں ہم نئے کمپوننٹس جو نا وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ لوڈ بیلنسنگ کی فارم میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جو نا وہ لوڈ جو نا وہ شیئر کر لیتے ہیں اکراس دی ملٹیپل مشینز۔ تو اس طرح سے بھی جو نا کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے، اور اس طرح کی جو کیپیسٹی انکریز ہے اس کو ہم ہاریزونٹل جو نا وہ اسکیلنگ کہتے ہیں۔ جبکہ ورٹیکل اسکیلنگ کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی جیسے کہ ہم سنگل مشین کی صورت میں سی پی یو ڈسک وغیرہ کو اپ گریڈ کر رہے تھے، تو اسی طرح سے ہم جو نا وہ ملٹیپل مشینس کی آرکیٹیکچر میں بھی اگر ان کو اپ گریڈ کریں گے تو وہ ہماری جو نا وہ ورٹیکل جو نا وہ اسکیلنگ کہلائے گی۔ تو اس حوالے سے عام طور پہ جو ڈرائنگز ہوتی ہیں اس میں اگر آپ ملٹیپل ہاریزونٹل لائن کے اوپر جو نا کمپوننٹس کو ایڈ ہوتے ہوئے دیکھیں، دیٹ ریپرزینٹس دی ہاریزونٹل اسکیلنگ۔ جبکہ ورٹیکل اسکیلنگ کی صورت میں دیر آر گروپس ارینج ورٹیکلی، یعنی کہ اس کو کالم وائز جو نا وہ ارینج کیا جاتا ہے، جس میں سب سسٹمس جو نا وہ مزید ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہ ہاریزونٹل اسکیلنگ میں اے ویب سرور اور ویب سروس ریسورس از ریپلیکیٹڈ اینڈ لوڈ از ڈیوائڈیڈ امنگ دی ریپلیکیٹڈ ریسورسز، جیسے ہم نے پہلے جو نا وہ بات کی ہے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم دو ویب سرورز جو نا وہ کنسیڈر کریں جو کہ سیم کانٹینٹ کو جو نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دونوں سرورز جو نا وہ ہاف جو نا وہ ریکویسٹ جو نا وہ ریسیو کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہمیں ایک لوڈ بیلنسر کی عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انکمنگ ریکویسٹ کو جو نا ایلوکیٹ کرتا ہے، جو ہمارے پاس جو ایڈیشنل سرورز ہوتے ہیں۔ اس میں جو ویب سرور جو نا وہ جو سمپل ہے، دیٹ از دی سینٹرل مشین، جبکہ WS1 اور WS2 جو ہے نا وہ ایڈیشنلی ہاریزونٹل اسکیلنگ کے طور پہ دو نئے ویب سرورز جو نا وہ ایڈ کیے گئے ہیں۔ اب ان تینوں کے درمیان جو ڈویژن ہے وہ ریکویسٹ کی انکمنگ ٹریفک کی جو ڈویژن ہے وہ بیسیکلی لوڈ بیلنسر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تینوں ویب سرورز جو نا وہ سیم ڈیٹا بیس کے سے ہی جو نا وہ کانٹینٹ جو نا وہ فیچ کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی کی بیس کے اوپر جو نا وہ رسپانسز جو نا وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ The browser connects to the IP address of the load balancer, which forwards the request transparently to one of the replicator server. یعنی کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر جو نا وہ ہم ریکویسٹ جو نا وہ ڈائریکٹلی ویب سرورز کو جو نا وہ سینڈ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو نا بیسیکلی جو ریکویسٹ جو نا وہ ساری کی ساری پہلے لوڈ بیلنسر پہ آتی ہیں، اور پھر وہ جو آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ The load balancer tracks which server are down and stops directing traffic to host until it returns to the service. Other refinements such as a routing request to the least busy server can also be implemented. یعنی کہ بنیادی طور پہ ڈفرینٹ قسم کی امپروومنٹ کی پاسبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، جس میں لوڈ شیئرنگ کے ڈفرینٹ الگوریدمس جو ہے وہ یوز کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ لوڈ ڈسٹریبیوشن کے ڈفرینٹ الگوریدمس جو ہے وہ یوز کیے جا سکتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سرور جو نا وہ لوڈڈ ہو جائے جبکہ دوسرے سرور جو نا وہ فری رہیں۔ The load balancers are often general purpose protocol and traffic shapers
اس میں جو نا وہ ٹریفک شیپرز بھی ہو سکتے ہیں. راؤٹنگ ناٹ اونلی HTTP بٹ آلسو ادر پروٹوکولز ریکویسٹ آر آلسو سپورٹڈ. یعنی کہ لوڈ بیلنسر میں صرف ویب سروس کو ہی جو نا HTTP ٹریفک کو ہی نہیں جو نا وہ ایلوکیٹ کیا جاتا, بلکہ ٹریفک شیپرز وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو نا وہ ہماری ویب سروس کافی فلیکسیبل ہو جاتی ہے, ویب سروسز کا آرکیٹیکچر بھی کافی فلیکسیبل ہو جاتا ہے. اور آلموسٹ ہر قسم کی جو تمام اقسام کی جو ریکویسٹ ہوتی ہیں ان کو مختلف سرورز کے درمیان جو نا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, جس سے ریلائبلٹی اور پرفارمنس جو نا وہ امپروو ہوتی ہے. یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ ملٹیپل جو نا وہ ریڈنڈنٹ ریپلیکیٹڈ کمپوننٹس کو ایڈ کرنے سے ہماری پرفارمنس اور ریلائبلٹی جو نا کس طرح سے امپروو ہوتی ہے. یہ کہ اگر ایک سرور جو نا وہ فلی لوڈڈ ہے, 100% لوڈ کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس کا لیٹنسی جو نا ریکویسٹ کی بہت زیادہ ہو جائے گی, رسپانس جو نا وہ ڈیلے سے آئے گا. پھر یہ ہے کہ کوئی ایک اگر مشین جو نا وہ فزیکل مشین جو نا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے اس میں پرابلم آ جاتی ہے, تو ہماری ٹوٹل جو نا ریکویسٹ جو نا پھر وہ اگر ساری کی ساری ریکویسٹ ہم اسی کو سینڈ کر رہے ہیں تو پھر ساری کی ساری ٹوٹلی جو نا وہ سروس جو نا وہ ڈاؤن ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آؤٹیج وغیرہ کے ایشوز ہو سکتے ہیں یا ان اویلیبلٹی آف دی سروس جو نا وہ آ سکتی ہے. اس کے برعکس جو ورٹیکل اسکیلنگ ہوتی ہے, اٹ سیپریٹس آؤٹ دی ویریس کائنڈز آف سب سروسز rather than duplicating the whole machine. It allows you to create an architecture with finer granularity so that you can put more resources at the most intensively used stages of the page creation. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم ڈیٹا بیس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیٹا بیس پہ اگر لوڈ زیادہ ہے تو ہم ڈیٹا بیس کو جو نا ڈیٹا بیس سرور کو جو نا وہ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں, اس کی CPU میموری یا اسٹوریج وغیرہ انکریز کر لیتے ہیں. اگر CPU کا لوڈ زیادہ ہے, IO کا جو نا وہ لوڈ زیادہ ہے, تو ہم IOS کو جو نا وہ اپ گریڈ کر دیتے ہیں یا CPU کو انکریز کر دیتے ہیں یا پھر RAM وغیرہ کو بھی جو نا وہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. It also keeps different types of requests from competing for resources on the same system. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ کنسیڈر دس سنگلس ویب سرور کیس, جہاں پہ ہم نے پہلے جو نا وہ کیس جو نا اس کو اس ایگزامپل کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک ہی مشین کے اوپر جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے کانٹینٹس جو نا وہ سروسز رن کر رہی ہیں, تو اس صورت میں ہم جو نا وہ میموری کو انکریز کر سکتے ہیں, CPU کو انکریز کر سکتے ہیں, یا پھر جو نا وہ اسٹوریج کو انکریز کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ آن کے وچ ایور از لوڈیڈ مور دین ادرس ون, یعنی کہ جو زیادہ یوز ہو رہا ہے. اگر ہم کنسیڈر کریں کہ اسی سرور کے اوپر جو نا وہ ایک سنگل مشین والے سرور کے اوپر جو نا ویڈیو اور ملٹی میڈیا جو نا وہ کانٹینٹس بھی ڈلیور کیے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں تو ہماری جو CPU کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی تھی, یوٹیلائزیشن جو نا زیادہ ہو جاتی تھی, میموری کی یوٹیلائزیشن بھی زیادہ ہو جاتی تھی, اور نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹس بھی جو نا انکریز ہو جاتی تھی. تو اس صورت میں ہمیں تمام جو نا وہ کمپوننٹس کو جو نا وہ جو نا اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو جو ڈیوائڈ کر دیں, ملٹیپل مشینس جو نا وہ ڈیڈیکیٹڈ کر دیں. بٹ اوور ورٹیکل اسکیلنگ کی صورت میں ہم جو نا وہ ڈفرینٹ اسٹیپس جو لوڈڈ ہیں, جن کی وجہ سے جو نا وہ پرابلم آ رہی ہے, انہیں کو صرف جو نا وہ اپ گریڈ کرتے ہیں یا ان کی کیپیسٹی کو انکریز کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف ورٹیکل یا پھر ہاریزونٹل اسکیلنگ ہی کریں کسی سائٹ کے اوپر یا کسی کنفیگریشن میں یا کسی آرکیٹیکچر میں. ہم دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دی کیس. ہم یعنی کہ ہم جو نا وہ ڈیٹا انالیٹکس کر سکتے ہیں, لاگس دیکھ سکتے ہیں, پھر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کمپوننٹس کی ریپلیکیشن چاہیے یا ہمیں کیپیسٹی اپ گریڈ چاہیے جو ورٹیکل لیول کے اوپر. اگر دونوں کے کیسز جو نا ایگزسٹ کر رہے ہوں تو دونوں کو جو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے سسٹم کی پرفارمنس اور ریلائبلٹی اور انکریز ہو جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں جو نا وہ اسکیلنگ میتھڈ کو چوز کیسے کرنا ہے. ہم نے کہا کہ اسکیلنگ ورٹیکل اسکیلنگ ہے, ہاریزونٹل اسکیلنگ ہے, پھر اس کا دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کچھ جو نا وہ گائیڈ لائنس ہو سکتی ہیں. تو پہلا اسٹیپ ہے کمپوننٹس کی کلاسیفیکیشن میں. اٹ کلاسیفائز دی ویریس کمپوننٹس دیٹ آر یوزڈ ان کنجنکشن ود یور ویب سرور اکارڈنگ ٹو دی ریسورسز دے یوز موسٹ ہیویلی. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے کون سے کمپوننٹس ہیں جو زیادہ یوز ہو رہے ہیں, جو ڈفرینٹ قسم کے ریسورسز ہیں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں, تو پھر ان کو ہم کلاسیفائی کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے کس قسم کی جو نا وہ اسکیلنگ چاہیے ہوتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہم یہ ہے کہ جو نا وہ انٹرفیئرنگ کمپوننٹس کو جو نا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں.
we look at which components compete with one another and whether one component interferes with the function of the other components. इसमें यह है कि site may include static files, CGI programs or database. It may static files can range from comparatively small documents to larger multimedia files, यानी कि ये भी possibility हो सकती है. और CGI programs can be memory intensive or CPU intensive processes can reduce the large amounts of the output. तो ये बुनियादी तौर पे हमें डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि क्या स्टैटिक कंपोनेंट्स की वजह से जो ना वो इंटरफेरेंस हो रही है, या फिर जो ना स्टैटिक कंपोनेंट्स में अगर मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स हैं तो उनका इफेक्ट भी जो ना वो हो सकता है, या फिर CGI कंपोनेंट्स में जो ना मेमोरी की यूटिलाइजेशन या CPU की यूटिलाइजेशन जो ना वो ज़्यादा हो जाती है. इसी तरह से जो डेटाबेसेस होते हैं उसमें भी IO का जो ना वो आमतौर पे जो ना यूटिलाइजेशन जो ना वो ज़्यादा हो जाती है. और सम केसेस में such as the video service side, there we might choose to move part of the service to another server. So तो पहले तो हमने जो कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशन की है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से कंपोनेंट्स जो ना वो बेसिकली इंटरफेयर कर रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. फिर ये कि इस पर्पज़ के लिए हमें जो ना वो डायग्नोस्टिक टूल्स जो ना वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स जो ना वो सिस्टम्स के साथ लाइक लिनक्स पे जो ना वो अवेलेबल भी होते हैं. तो ये डायग्नोस्टिक्स जो है ना वो हमें डायग्नोस्टिक्स और लॉग्स की जो डिफरेंट किस्म की फाइल्स होती हैं, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेरियस प्रॉब्लम. अब ये है कि इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हम कंसिडर करें कि IIS डिपार्टमेंट वेब सर्वर दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड टू क्रिएट ग्राफ्स ऑफ द सिस्टम लॉग्स. This can be very CPU intensive process. So graphing scripts and log data can be moved to another machine, leaving other scripts and data in one place. तो इस हवाले से जो ना यूजिंग द डायग्नोस्टिक्स जो ना वो बहुत सारे जो ना वो हिडन एस्पेक्ट्स जो ना वो हमें उससे जो ना वो जो ना पता चल सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं स्केलिंग मेथड को चूज़ करने के लिए. फिर ये कि डिसाइड एक डिसीजन का प्रोसेस आता है कि क्या हमने सारे कंपोनेंट्स को जो ना वो एट टाइम जो ना वो अपग्रेड करना है, या फिर हम ग्रेजुअली जो ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इस हवाले से जो हमारे जो डिफरेंट किस्म के जो लॉग्स से डायग्नोस्टिक्स से उसको हम जो ना वो रिव्यू कर सकते हैं. एंड नाइस थिंग अबाउट स्केलिंग इज दैट इट कैन बी डन वन पीस एट अ टाइम. सो दैट्स ए वेरी गुड फीचर. यानी कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम पूरे को पूरा जो सिस्टम जो ना एट अ टाइम जो ना वो अपग्रेड करें, मेमोरी भी अपग्रेड कर दें, CPU भी अपग्रेड कर दें, या सिस्टम कंपोनेंट्स को रेप्लिकेट भी कर दें. ज़्यादा बेटर है कि वी कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस विद ईच इटरेशन, बट डोंट नेसेसरीली हैव टू फिगर आउट एग्जैक्टली रिसोर्सेज प्रोफाइल that first time we might resolve it. So although कि एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम जो ना सारे कंपोनेंट्स को एट ए टाइम जो ना वो अपग्रेड कर दें ताकि प्रॉब्लम जो ना वो सॉल्व हो जाए, लेकिन आमतौर पे दिस इज़ नॉट ए बेटर अप्रोच. इट इज़ रिकमेंडेड कि हम इसका अपोजिट फॉलो करें. हमें वी शुड डिटरमाइन द मोस्ट लोडेड ओवरलोडेड कंपोनेंट्स एंड सेपरेटेड आर रेप्लिकेटेड. यानी कि जो मोस्ट ओवरलोडेड कंपोनेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, फिर या तो फिर हम उनको रेप्लिकेट करते हैं या फिर उनको अपग्रेड कर दें. इफ द प्रॉब्लम स्टिल देयर, रिपीट द प्रोसेस for the next overloaded component. Doing this one component at a time yields better results and makes testing much easier. It can also be easier to obtain budget allocations for incremental improvements than for a large upgrade. अगर हम large upgrade की बात करते हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर है कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है और एक्टिविटी टाइम भी जो ना वो इंक्रीज हो जाता है. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सारे जो सिस्टम है उसको सिस्टम जो ना वो उसको एक दफ़ा जो ना वो अपग्रेड करते हैं, बल्कि बाकायदा तौर पे क्लासिफिकेशन और डायग्नोस्टिक्स को यूज़ करते हुए कंपोनेंट्स को जो ना वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किन की वजह से जो ना वो प्रॉब्लम जो ना वो आ रही है या सिस्टम जो ना वो ओवरलोडेड है. तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो ना वो अप्रोच आमतौर पर बेटर होती है, उसके ज़रिए से हम उनको सिस्टम्स को अपग्रेड कर सकते हैं. दैट इज़ मोर फिजिबल. फिर अब हम बात करते हैं वेब सर्वर्स की सिक्योरिटी के मतलब. आमतौर पे ये कि इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वेब सर्विसेज, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल यू डोंट नो आर एक्सेसिंग आवर वेब सर्विस. क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग जो ना वो वेब सर्विसेज को जो ना एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें से कुछ को हम जान भी सकते हैं अगर पब्लिक वेबसाइट है,
तो ऑफ कोर्स वी डू नॉट नो एवरीबॉडी हु इज विजिटिंग द वेबसाइट. So some sites believe that security is not an issue for them since they do not have confidential documents or access to the financial information or similar sensitive data. लेकिन ये कि ये अच्छी जो ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि because security is always an issue for web server or for the web services because अगर फॉर एग्जांपल अगर हम DOS की बात करें तो DOS में eat up the resources of the server or the network resources, इसलिए हमें we have to look for the different security measures for the web services and for the web servers. The use of web server attacks आमतौर पे इस तरह से होता है कि लोग इसलिए जो ना वो वेब सर्वर्स के ऊपर अटैक करते हैं कि कोई जो ना वो उससे कोई पैसे बना सके, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो ना वो वहाँ से कलेक्ट करें कि जिसके ज़रिए से वो जो ना वो मनी मेकिंग जो ना वो कोई बिजनेस या कोई जो ना वो कैंपेन जो ना वो कर सकें. इसकी एग्जांपल्स जो ना वो डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं. इसके अलावा जो ना वो आमतौर पे कुछ इंट्रूडर्स ऐसे भी होते हैं जो कि वेबसाइट्स को आमतौर पे चेंज नहीं करते या उनको डाउन नहीं करते, बल्कि उनको सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो डिस्कवर करते हैं और उनको फिर वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए जो ना वो यूज़ करते हैं. इसके अलावा हाईजैकिंग और बैंडविड्थ के जो ना वो इश्यूज़ भी हो सकते हैं. यानी कि आमतौर पे जो हाईजैक वेबसाइट्स होती हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. फिर जो वेबसाइट जो ना नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई यूज़र जो ना विजिट करता है तो वो जो सॉफ्टवेयर जो है वो उसको वो डाउनलोड कर सकता है, या अगर वो वायरस है या वॉर्म है तो वो उसे यूज़र के पीसी को अफेक्ट कर सकता है. इसी तरह से फिर ईमेल मार्केटिंग वाले जो इश्यूज़ हैं वो भी हो सकते हैं कि लोग जस्ट ईमेल एड्रेसेस को कलेक्ट करते हैं या अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. दो कि ये जो ना जो इंटेंडेड ओरिजिनल वेब सर्विस होती है उसके लिए यूज़फुल नहीं होता, बट द इंट्रूडर इज़ गेटिंग एडवांटेज ऑफ द कंप्रोमाइज्ड सिस्टम. इसके अलावा बहुत से दूसरे पर्पसेस भी उसके हो सकते हैं. Anyhow, we must ensure that there are appropriate security measures for the web services and for web services applications as well as the web servers. अगर हम देखें तो हमें इंटरनल वेबसाइट्स को क्यों जो ना वो सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि जो इंटरनल वेबसाइट्स होती हैं वो तो आमतौर पे एम्प्लॉइज़ ही जो ना उसको एक्सेस कर रहे होते हैं. तो एम्प्लॉइज़ से थ्रेट क्या हो सकता है, तो इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि इंटरनल वेबसाइट्स के ऊपर सिक्योरिटी मेजर्स इसलिए होने चाहिए कि अगर एक होस्ट जो ना पर्टिकुलर जो ना वो यूज़र का जो ना उसमें वायरस से अफेक्टेड हो जाता है तो जो ना वो वायरस बड़ी तेज़ी से नेटवर्क के ऊपर जो ना वो फैल सकता है. तो इस हवाले से हमें जो ना वायरसेस या वॉर्म्स वगैरह की ट्रांसमिशन को स्टॉप करने के लिए भी इंटरनल वेबसाइट्स को हमें सिक्योर करना पड़ता है. इसके अलावा प्रोटेक्टिंग प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन. इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम द विजिटर्स, टेम्परेरी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, स्पीकर्स एंड इंटरव्यूज़. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉइज़ नहीं होते बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग भी जो ना वो आ रहे होते हैं. अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीमिसेस के अंदर ही अवेलेबल नहीं होता, बल्कि लीकेज जो है ना वो बाहर भी हो सकती है और बाहर से कोई बंदा जो ना वो वाईफाई से कनेक्ट होकर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है. इसके अलावा जो ना डॉस अटैक्स भी हो सकते हैं जो कि जो ना वो रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को जो ना वो अफेक्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं कि वेब सर्विसेज के लिए जो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्टिविटी जो है उसको सिक्योर कैसे किया जाता है और उसमें डिजिटल सर्टिफिकेट्स का क्या रोल होता है. आम तौर पे जो कम्युनिकेशंस जो ना वो यूज़र्स और वेब सर्वर्स के दरमियान होती हैं वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होती हैं और इस हवाले से जो अंडरलेइंग नेटवर्क भी होता है वो भी इनक्रिप्टेड नहीं होता बल्कि वो अनइनक्रिप्टेड ही होता है. तो बुनियादी तौर पे इस ट्रांसमिशन को यूज़र और वेब सर्वर के दरमियान की कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने के लिए आमतौर पे HTTP ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर जो ना वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम जो ना वो ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करते हैं और फिर नेटवर्क के ऊपर जो ना वो ट्रांसमिट करते हैं. इस हवाले से जो SSL वर्जन 4.0 है इसको आमतौर पे TLS
1.0 بھی کہتے ہیں، جبکہ SSL 2 اور 2.0 3.0 جو نا وہ TLS سے پہلے کی جو نا وہ پہلے کے پروٹوکولز ہیں۔ اب جب ہم ویب سرور اور یوزر کے درمیان کمیونیکیشنز کو انکرپٹ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایوز ڈراپنگ کے جو ڈینجرز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ بھی کر لیتا ہے تب بھی وہ اس کو جو نا وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا، اس کو جو نا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ انفارمیشن جو نا انکرپٹڈ ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ جو انکرپٹڈ کمیونیکیشنز کے لیے ہم HTTPS کو یوز کرتے ہیں بجائے کہ ہم HTTP پروٹوکول سمپل کو یوز کریں۔ اب یہ ہے کہ HTTPS کو ویب سرور پہ انیبل کرنا تو ریلیٹیولی جو نا وہ سمپل ہوتا ہے، کچھ کنفیگریشن سٹیپس ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کریں تو HTTPS انیبل ہو جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے جو سرٹیفکیٹس کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اس میں پرابلمس آتی ہیں، اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ فیکٹرز کو جو نا وہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس عام طور پہ دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک پبلک کی ہوتی ہے، پبلک پارٹ ہوتا ہے، اور دوسرا پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے۔ جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو ہم پرائیویٹ کی کہتے ہیں، جبکہ پبلک کو ہم پبلک کی کہتے ہیں۔ تو جو پبلک کی جو ہے نا وہ لوگوں کے وہ تو یوزرز کے درمیان یا پبلکلی جو ہے نا وہ شیئر کر دی جاتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ کی ہوتی ہے اس کو ہمیں سیکیور کرنا ہوتا ہے اور میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے تھرڈ پارٹی کو پرائیویٹ کی کا جو نا وہ پتہ نہ لگے، یا پھر وہ اس کو کسی طرح سے اس کے اوپر اس کو ایکسیس نہ ہو۔ اگر پرائیویٹ کی کسی طرح سے کمپرومائز ہو جاتی ہے یا تھرڈ پارٹیز اس کے اوپر ایکسیس کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ہماری کمیونیکیشنز سیکیور نہیں رہ سکتی۔ تو اس حوالے سے جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ کیز کو مینیج کرنے کے لیے سرٹن سٹیپس انشور کرے اور میک شور کرے کہ جو پرائیویٹ کیز ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ اسٹور کی جائیں جہاں سے ایزیلی جو نا وہ پرابلم کی صورت میں ہم ان کو ایکسیس بھی کر سکیں، ان کو جو نا وہ استعمال بھی کر سکیں، لیکن کسی ان ریلیٹڈ بندے یا تھرڈ پارٹی کو اس تک ایکسیس نہ ہو سکے۔ تو سرور ایڈمنسٹریٹرز کو پرائیویٹ کیز اسی طرح سے مینیج کرنی چاہیے جسی طرح سے وہ ڈفرینٹ قسم کے پاس ورڈز وغیرہ کو مینیج کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عام طور پر ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم پرائیویٹ کیز کو اسٹور کر سکتے ہیں اور جہاں پہ ایز آن ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ہم اس کو ایکسیس بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم آئسولیٹڈ اسٹوریج کو یوز کریں۔ آئسولیٹڈ اسٹوریج کی فارم جو ہے نا ہو سکتی ہے کہ ہم USB کی وغیرہ میں یا فلاپی ڈسک میں یا پھر کسی ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک میں اس کو اسٹور کر دیں۔ تو اس صورت میں جب کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایکسٹرنل جو ڈیوائس ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ کی کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے ڈیوائسز ہوتے ہیں لائک USB اسٹوریج، ان کے گم ہونے کی صورت میں یا چوری ہو جانے کی صورت میں پرائیویٹ کی جو نا لاس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ انکرپٹڈ اسٹوریج کا ہے کہ جہاں پہ ہم جو نا وہ کیز کو اسٹور کریں، ہم انشور کریں کہ وہ بھی انکرپٹڈ ہو کسی اور کی کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی جو نا وہ پرائیویٹ کی کو ایکسیس بھی کر لیتا ہے تو وہ انکرپٹڈ فارم میں ہی اس کو ملے، اس کو سمپل فارم میں پرائیویٹ کی جو نا وہ نہ ملے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ آپشن ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم کسی نیٹورک فائل اسٹوریج کے اوپر جو نا ایک ریپوزیٹری بنا لیں جس میں ڈفرینٹ قسم کی کیز جو ہے نا وہ اسٹورڈ ہوں، اور جب ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہم نیٹورک کے ذریعے سے ایکسیس کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں وہ ان کو ایکسیس نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ ہم پاسورڈ پروٹیکٹڈ یا کسی اور طرح سے فائلز کو پروٹیکٹ کر دیں جو کہ جن میں پرائیویٹ کیز ہوتی ہیں۔ اب عام طور پہ جو سرور ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یا ویب سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر اوپن SSL کے پیکج کو یوز کرتے ہوئے جو نا وہ کیز جو نا وہ جنریٹ کرتے ہیں، ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کو جنریٹ کرتے ہیں۔ اب جب ایک سرور ایڈمنسٹریٹر جب اس طرح سے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو نا وہ کریٹ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی سیلف سائنڈ سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سیلف سائنڈ سرٹیفکیٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے جو اس بات کو اتھینٹیکیٹ کر سکے کہ یہ کی پرٹیکولر آرگنائزیشن یا پرٹیکولر پرسن کی اونرشپ میں ہے۔ کیونکہ اگر
جو یہ جو سیلف سائنڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بیسیکلی، کیونکہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو نا جنریٹ کر سکتی ہے کسی بھی ڈومین کے لیے، تو اگر ہم سیلف سائنڈ سرٹیفکیٹ ہی یوز کر رہے ہیں وداؤٹ تھرڈ پارٹی اتھینٹیکیشن کے ساتھ، تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرور یا ہماری ڈومین جو نا وہ بڑی ایزیلی کمپرومائز کی جا سکتی ہے۔ اس سچویشن کو مینیجر کرنے کے لیے عام طور پہ تھرڈ پارٹیز یا سرٹیفکیشن اتھارٹی کو جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے۔ جو سی اے یا جو سرٹیفکیشن اتھارٹی ہوتی ہے وہ پبلک جو کی ہوتی ہے اس کو انکرپٹ کرتی ہے اور پھر وہ ٹرسٹڈ سی اے کو سینڈ کر دیتی ہے، جو کہ اس کو سائن کرتا ہے، اور اس سائن کرنے کے بعد جو نا وہ دوبارہ سرٹیفکیٹ جو نا وہ ریٹرن کر دیتا ہے۔ اب سرٹیفکیٹ جو نا وہ سی اے سے سرٹیفائڈ ہوتا ہے۔ جب یوزر جو نا ویب سروس کو ایکسیس کرتا ہے تو اس کو یہ سائن سرٹیفکیٹ جو نا پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور یوزر کلائنٹ جو ہے نا وہ اٹ نوز کہ ہاؤ ٹو ویریفائی دی اتھینٹکسٹی آف دی سائن سرٹیفکیٹ۔ اس حوالے سے وہ سی اے سے جو نا وہ کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو ویریفائی کر لیتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ جو یہ سرٹیفکیٹ جو نا وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر یوزر کے لیے یہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ جو سیلف سائن سرٹیفکیٹ میں جو ایشوز تھے وہ ہم سرٹیفکیشن اتھارٹی کے سگنیچرز کے ساتھ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ویب سرور کی سیکورٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ویب سرور پہ جو نا لاگ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو ایکسیس کو اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ڈفرینٹ قسم کی ولنریبلٹیز جو مختلف آپریٹنگ سسٹم یا سافٹ ویئر پیکیجز جو انوالوڈ ہوتے ہیں ویب سرور کے اوپر یا انسٹالڈ ہوتے ہیں، ان ولنریبلٹیز کو یوز کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی جو نا وہ اپنی لاگ ان ایفرٹ کو یا ایکسپلائٹیشن کو سکسیزفل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو ولنریبلٹیز ہوتی ہیں وہ ویب سرور کی امپلیمنٹیشن میں ڈفرینٹ لیئرز کے اوپر جو نا وہ اویلیبل ہو سکتی ہیں، پریزنٹ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایچ ٹی ٹی پی جو سرور اٹ سیلف ہے اس میں کچھ ولنریبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے ڈفرینٹ قسم ماڈیولز ہوتے ہیں یا پلگنز ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ ولنریبلٹیز ایگزسٹ کر سکتی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ویب سرورز کے لیے جو ہم ڈفرینٹ قسم کے ڈیولپمنٹ جو نا وہ ڈیولپمنٹ فریم ورکس یوز کرتے ہیں ان میں بھی کچھ ولنریبلٹیز ہوتی ہیں۔ ان ولنریبلٹیز سے ویب سرور کو سیکیور کرنے کے لیے بیسٹ میتھڈ تو یہ ہے کہ ہم جو وینڈرز جو ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کولابوریٹ کریں، اور جو لیٹسٹ ولنریبلٹیز ہیں ان کی انفارمیشن جو نا وہ حاصل کریں، اور اس کو ان کے لیے اپروپریٹ ارینجمنٹس جو نا وہ کی جائیں۔ اب یہ ہے کہ عام طور پہ جو وینڈرز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر وینڈرز ہوتے ہیں، یا جو پیکیج ڈیولپرز ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ کچھ ڈسکشن گروپس جو نا وہ یا تو مینٹین کرتے ہیں، یا پھر میلنگ لسٹ ہوتی ہے جس میں نئی جو ولنریبلٹیز ہوتی ہیں، جو پرانی ولنریبلٹیز ہوتے ہیں ان کے متعلق اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، اور ان کے متعلق جو سلوشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ان گروپس یا ان میلنگ لسٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ساری کی ساری جو ویب انٹروژنز ہوتی ہیں وہ ویب سرور کے ایکسیس حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کچھ ویب انٹروژنز جو ہے نا وہ ویب سرور کے کانٹینٹس کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ایکسپلائٹس جو نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ ایکسپلائٹس جو نا وہ پرانے بھی ہو سکتے ہیں اور نئے بھی جو نا وہ ہر روز نئے آتے رہتے ہیں۔ تو سرور ایڈمنسٹریٹرز کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ سیکورٹی ریسورسز کے ذریعے سے ان ایکسپلائٹس کے متعلق انفارمیشن حاصل کریں، اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ان ایکسپلائٹس کے متعلق جو اسپیسیفک سیفٹی گارڈز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ اب یہ ایکسپلائٹس جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل سافٹ ویئر ولنریبلٹیز ہو سکتی ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، پھر ڈائریکٹری ٹریورسل کے ذریعے سے انفارمیشن جو نا وہ ریٹریو کی جا سکتی ہے، فارم فیلڈ کرپشن کے ذریعے سے ہم جو ہیکرز جو ہیں وہ اپنے انٹرنیٹ انفارمیشن جو نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو دوسرا میتھڈ ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا وہ ایس کیو ایل انجیکشن ہے۔ تو سافٹ ویئر ولنریبلٹیز میں یہ ہے کہ عام طور پہ جو زیادہ تر ولنریبلٹیز ہوتی ہیں وہ ویب فریم ورکس میں جو نا وہ ہوتی ہیں، جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے
ہیکرز جو ہے نا وہ کانٹینٹ کے متعلق انفارمیشن ریٹریو کر سکتے ہیں یا کانٹینٹ کو چینج کر سکتے ہیں. آلدو کہ کوڈ جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایشوز نہیں ہو سکتے, لیکن اگر فریم ورک جو ہے نا وہ پرانا ہے یا اس میں کچھ ولنریبلٹیز ایگزسٹ ہو سکتی ہیں, تو عام طور پہ جو ہیکرز ہیں اسی کو یوز کرتے ہوئے کانٹینٹس کو چینج کر سکتے ہیں یا پھر ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ اس کے علاوہ موسٹ آف دی جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ویب کانٹینٹ کے متعلق وہ نیویسٹ سیکورٹی تھریٹس کے متعلق نہیں ہوتے ہیں, بلکہ عام طور پہ جو پرانی ولنریبلٹیز ہوتی ہیں ان کو جو نا وہ ہیکرز یوز کرتے ہیں. اگر تو فریم ورک پرانا ہے تو اس میں کافی ساری ولنریبلٹیز ہو سکتی ہیں جس کے لیے پراپر سیفٹی میئرز بھی جو نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں, تو ان کو یوز کرتے ہوئے پھر ہیکرز جو نا وہ کانٹینٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں یا پھر اپنا انٹرنیٹ کانٹینٹ کے متعلق انفارمیشن ریٹریو کر سکتے ہیں. ڈائریکٹری ٹریورسل ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے ویب سائٹ کے متعلق جو نا وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. ڈیٹا میں بھی یوزفل اٹ سیلف یا پھر کسی اور انڈائریکٹ انٹروژن کے لیے جو نا اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو ویب سرورز جو نا وہ آٹو انڈیکسز کو یوز کرتے ہیں ان میں تو یہ کافی سکسیزفل اپروچ ہو سکتی ہے کہ ہم ڈائریکٹری ٹریورسل کے ذریعے سے ویب سروسز کے متعلق انفارمیشن جو نا وہ حاصل کر سکیں. عام طور پہ جو ماڈرن سرورز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹری ٹریورسل کو الو نہیں کرتے, لیکن پرانے سرورز میں یہ اسٹل پاسبل ہوتا ہے کہ ہم جو نا وہ ڈائریکٹریز کو ٹریورس کر سکیں اور پھر اپنی انٹرنیٹ انفارمیشن جو نا وہ کلیکٹ کر سکیں. اب فارم فیلڈ کرپشن میں یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کے جو مختلف قسم کے فیلڈز ہوتے ہیں وہ چونکہ فارمز کے اوپر بھی اویلیبل ہوتے ہیں, تو جو ایک جو لیگل فارم ہوتا ہے اس کو ہم چینج کر کے اپنی ڈیزائرڈ انفارمیشن جو نا وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں ویب سرور سے. اس مقصد کے لیے فارم کو اسٹرکٹلی ویلیڈیٹ کرنا چاہیے اور جو کوشش کرنی چاہیے کہ فارم فیلڈز جو نا وہ ڈفرینٹ ہوں جو کہ ہم نے فارمز کے اوپر شو کیے ہیں اور جو ڈیٹا بیسز میں یوز ہو رہے ہیں. ایس کیو ایل انجیکشن ایک اندر ٹیکنیک ہے جس میں جو فارمز ہوتے ہیں اس میں لوگ جو نا وہ ایس کیو ایل کوئریز کو ایمبیڈ کر دیتے ہیں اور وہ ان کوئریز جب ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں تو ہیکرز کو پرٹیکولر انفارمیشن جو نا وہ ریٹریو ہو جاتی ہے. اب یہ کہ ویب سرور کی اپلیکیشن کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے کچھ بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم انٹروژنس کو یا پھر ہیکنگ کے اٹیمپٹس کو جو نا وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے عام طور پہ جو میئرز جو نا وہ یوز ہوتے ہیں اس میں تو ایک ہے کہ ہم پوٹینشیل ڈیمیج ایریا ہوتا ہے اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈیمیج کو کنٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان پٹ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا ایکسیس کو ہم آٹومیٹ کرتے ہیں اور پھر یوزر پرمیشنز اور پریویلیجز کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لاگنگ یوز کرتے ہیں. اب ان پریکٹسز میں سب سے بیسٹ اپروچ تو یہ ہے کہ ہم جو ڈیمیج ہے اس اماؤنٹ آف ڈیمیج ہے اس کو لمٹ کر سکیں تاکہ انٹروڈر جو ہے نا وہ اس کے پاس آپشنز کم ہوں کہ وہ کیا انفارمیشن ریٹریو کر سکتا ہے. اس مقصد کے لیے we should store contents and programs on well protected servers and copy to web server when it is required. If a server is defaced by intruder, it can be quickly re-imaged. اس کے علاوہ جو اندر جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ ہے کہ جو ویب سرور ہے اس کو سیپریٹ نیٹ ورک میں جو نا آئسولیٹ کر دیا جائے اور انٹرنل جو ہاسٹ ہیں ان سے کنیکشنز کو جو نا وہ ڈس الو کر دیا جائے. اور فردر یہ ہے کہ جتنے بھی بیک اپس اور لاگنگ اور یا سافٹ ویئر انسٹالیشنز ہیں وہ صرف اور صرف انٹرنل ہاسٹ سے ہی الو کیے جائیں, کسی بھی ایکسٹرنل ہاسٹ سے اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ کی جا سکے. اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ جو انٹریکٹیو ویب اپلیکیشنز ہوتے ہیں اس میں ہمیں ان پٹ کو جو نا وہ آلویز ویلیڈیٹ کرنا چاہیے کہ کیا وہ کریکٹ ان پٹ ہے, کہ اس میں کوئی جو نا وہ ایس کیو ایل کوئری تو انجیکٹڈ نہیں ہے یا کوئی انڈیزائرڈ کریکٹرز وغیرہ تو اس میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اس حوالے سے ان پٹ شوڈ بی چیکڈ فار لینتھ ٹو پریونٹ بفر اوور فلوز ویئر ایکسیکیوٹیبل کمانڈز کین بی ڈپوزٹڈ انٹو دی میموری. اس کے علاوہ وی شوڈ ڈس الو یوزنگ کوڈس اور اسکیپ کریکٹرز اینڈ اٹ از بیٹر ٹو ویلیڈیٹ ان پٹ بائی انکلوژن دین بائی ایکسکلوژن. اس کے علاوہ یہ کہ وی شوڈ اڈاپٹ پروگرامنگ پیراڈائمز دیٹ ڈو ناٹ انٹرپریٹ اور ریپارس دی ڈیٹا. اب آٹومیٹ ڈیٹا ایکسیس میں یہ ہے کہ ایکسیس ٹو ڈیٹا بیس شوڈ بی اسپیسیفک. If a web application needs to read data,
we should allow it only with the read only access. اگر DB supports pre-compiled queries, then we should use them while executing the SQL input. اور اس حوالے سے ہمیں پریپریشن فنکشنز جو ڈیٹا بیسز میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی یوز کرنا چاہیے. پھر پرمیشنز کے حوالے سے یہ ہے کہ we should set permissions to local servers for authentication methods and apply the least privilege security principle to web servers and web applications. اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں تقریباً ویب سرور کی سارے کے سارے ایونٹس کو لاک کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہو سکے کہ کس قسم کی جو نا وہ ایکسیسز جو نا وہ ہو رہی ہیں اور اس میں کسی قسم کی جو انٹروژن جو اٹیمپٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. اب یہ کہ عام طور پہ آرگنائزیشنس کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹمس جو نا وہ یوز کرتے ہیں which empowers users to perform self-service updates of the web content. A CMS lets you create privileged accounts for those users who are permitted to perform these updates, often in some kind of controlled manner. It is not a good idea for a service administrator to be directly involved with the content updates. Assuming this responsibility not only adds to the very lengthy to-do list of these for the service system administrators, but also creates a bottleneck between the creators of the content and پبلشنگ دی پروسیس. اس مقصد کے لیے جو نا وہ ہمیں ایک ویب کونسل کو جو نا وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے جو کہ ویب کانٹینٹس کے متعلق ہو اور ان کی اپڈیٹس ڈیلیشن اور ریموول کے متعلق جو نا پروسیسز کو کنٹرول کرتی ہو. اور اس کے علاوہ this process should have a specific policy on updates. Ideally, the policy should distinguish 3 types of alterations that might have a different processes associated with them. This process should have a specific policy and updates. Ideally, the policy should distinguish 3 types of alterations that might have different processes associated with them. یہ جو different types ہوتی ہیں اس میں ایک update ہوتی ہے, change ہوتی ہے اور fix ہوتی ہے. اپڈیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج کو کانٹینٹ کو دوسرے کانٹینٹ سے جو نا وہ ریپلیس کرتے ہیں, اس میں نئے کانٹینٹس ایڈ کرتے ہیں. جبکہ چینج میں ہم اس کے سائٹ کے اسٹرکچر کو جو نا وہ چینج کرتے ہیں یا پھر ایڈنگ اے نیو ڈائریکٹری اور ری ڈائریکٹنگ لنکس. فکسنگ میں ہے کہ کریکٹنگ دی ڈاکومنٹ کانٹینٹس اور سائٹ بیہیویئر دیٹ ڈز ناٹ میٹ دی اسٹینڈرڈس. تو ان کے لیے جو نا ویب کونسل کو رسپانسبل جو نا وہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اپڈیٹس کو کس طرح سے کرے گی اور ان کے اسپیسیفک پروسیجرز اور پروسیسز ہونے چاہیے اور کنٹرولڈ پروسیجرز ہونے چاہیے اور اس کے متعلق ڈاکومنٹیشن کو بھی مینٹین کرنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں ونڈوز اور لینکس کے لیے جو ڈفرینٹ قسم کے ویب سرور کے پیکیجز ہیں. تو اس حوالے سے کافی ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ سافٹ ویئر پیکیجز اویلیبل ہیں جن میں عام طور پہ جو فیمس ہیں وہ اپاچی HTTP سرور ہے اور Nginx ویب سرور ہے. اس کے علاوہ مائکروسافٹ انٹرنیٹ انفارمیشن سرور ہے اور اپاچی ٹام کیٹ ہے. اس میں جو اپاچی HTTP سرور ہے یہ عام طور پہ سیکنڈ موسٹ جو نا وہ یوزڈ ویب سرور سافٹ ویئر ہے. یہ اوپن سورس پروجیکٹ ہے اور عام طور پہ HTTP پروٹوکول کو یوز کرتا ہے اور یہ ونڈوز اور لینکس دونوں کے اوپر یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اپاچی سرور کی جو بیسٹ فیچر ہے وہ اس کی کسٹمائزیبلٹی ہے, یعنی کہ ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ایز پر آور ریکوائرمنٹ. پھر یہ ہے کہ یہ ماڈولر بھی ہے اور اس میں مختلف قسم کے ماڈیولس جو نا وہ اویلیبل ہیں اور جبکہ اس میں کی فیچرز جو ہے نا وہ IPv6 کی سپورٹ ہے, سیشن ٹریکنگ ہے, فائل ٹرانسفر پروٹوکول اور HTTP/2 کی جو نا وہ سپورٹ جو ہے نا شامل ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ کسٹمائزیبلٹی بھی اس کا ایک اہم فیچر ہے. اس کے برعکس جو Nginx ہے یہ عام طور پر وائڈلی یوزڈ جو نا ویب سرور پیکیج ہے اور یہ دونوں لینکس اور ونڈوز دونوں پہ کام کر سکتا ہے اور اپاچی سرور کے حوالے کے مقابلے میں اس کی پرفارمنس عام طور پہ کافی ہائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ملٹیپل کنیکشنز کو بڑے اچھے طریقے سے جو نا وہ ہینڈل کر سکتا ہے سائملٹینیسلی. لیکن اپاچی سرور کے برعکس اس میں کسٹمائزیشن کے جو نا وہ فیچرز جو نا وہ کم ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ ماڈیولس کو بیسیکلی ڈسیبل نہیں کر سکتے ہیں.
جس کی وجہ سے اگر وہ ماڈیولس جو نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے تو وہ صرف جو نا وہ ویب سرور پہ لوڈ ہی جو نا وہ ڈالتے ہیں، جبکہ کوئی فنکشنالٹی اچیو نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مائکروسافٹ انٹرنیٹ انفارمیشن سرور کی بات کریں تو ونڈوز میں یہ یوز ہونے والا ایک ایکسیلنٹ ویب سرور پیکیج ہے، جو کہ اٹ از ویری کامنلی نون۔ یہ جو ہے نا وہ ایزور کی مائکروسافٹ ایزور کی جو ہے نا وہ ایکٹیو ڈائریکٹری کو بھی یوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے اندر بلٹ ان فیچرز سیکورٹی کے فیچرز ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ یوز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے مائکروسافٹ انٹرنیٹ انفارمیشن سرور کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹیگریٹڈ جو ہے نا وہ سرور مینجمنٹ کے ٹولز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور یہ اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کے لیے جو ہے نا وہ نیٹو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ اور ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ بھی سپورٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ دوسرے سرورز کے ساتھ بھی سپورٹڈ ہوتی ہیں ایکسیپٹ اے ایس پی ڈاٹ نیٹ کے۔ تو جو اپاچی ٹام کیٹ ہے وہ جاوا کے لیے، جاوا انوائرمنٹ کے لیے جو نا وہ بیسٹ سرور ہے، اور عام طور پہ جاوا اپلیکیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بیسیکلی ٹام کیٹ بھی جو نا وہ اپاچی نے ہی جو نا وہ ڈیولپ کیا ہے، سیم کمپنی نے ڈیولپ کیا جس نے اپاچی سرور کو جو نا وہ ڈیولپ کیا تھا۔ اور اس کے جو کی فیچرز ہیں وہ بنیادی طور پہ ملٹیپل جاوا ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ویب سرورس کو یوز کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پرفارمنس انہینس ڈیٹا پروسیسنگ ہے اور اوپن سورس ڈیزائن ہے۔ تو یہ بیسیکلی چار جو نا موسٹ فیمس ویب سرور کے پیکیجز ہوتے ہیں، جن میں سے صرف انٹرنیٹ انفارمیشن سرور کو صرف ونڈوز پہ یوز کیا جا سکتا ہے، جبکہ باقی جو ویب سرور پیکیجز ہیں ان کو ہم لینکس آپریٹنگ سسٹم میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اپاچی سرور کو لینکس سرور کے اوپر انسٹال کرنے کے لیے جو نا پروسیس بڑا سمپل سا ہے۔ ہم پہلے ریپوزیٹریز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، پھر اپاچی 2 کے پیکیج کو اے پی ٹیز کے ذریعے سے انسٹال کر لیتے ہیں۔ جب انسٹالیشن مکمل ہو جاتی ہے اور ویب سرور اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک پری کنفیگرڈ ڈیفالٹ ویب سائٹ مل جاتی ہے، جس کا ہوم پیج جو ہے نا وہ ہم براؤزر میں لوکل ہاسٹ کے اوپر جو ہے نا چیک کر سکتے ہیں، اور یہ جو ڈیفالٹ پیج ہوگا اس کا آؤٹ لک جو ہے نا وہ اس اسکرین میں دکھایا گیا ہے۔ کہ بیسیکلی اپاچی سرور کا کے متعلق مختلف قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس چیز کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ بیسیکلی اپاچی سرور کی انسٹالیشن جو ہے نا وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی کنفیگریشنز کی بات کریں یا ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا کی بات کریں، تو جو ڈیفالٹ ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ www/html میں ہوتا ہے۔ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اس کی جو ڈفرینٹ قسم کی کنفیگریشنز ہیں وہ ETC فولڈر /apache میں ہوتی ہیں، اور جو عام طور پہ جو کنفیگریشن فائلز اویلیبل ہوتی ہیں اس میں apache 2.conf ہے، ports.conf ہے، mods-enabled ہے، mods-available ہے، mods.sites اویلیبل ہیں، اور sites enabled ہیں۔ اس کے علاوہ کنفیگریشن اویلیبل کی بھی کنفیگریشنز وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو جب ہم نے اپنے ویب سرور کو خاص ریکوائرمنٹس کے مطابق کنفیگر کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کنفیگریشنز کو چینج کرتے ہیں۔ ان کنفیگریشنز میں سے ہم کچھ کو جو نا ڈسکس بھی کریں گے نیکسٹ سلائڈس کے اندر۔ اب جو لینکس آپریٹنگ سسٹم میں جو مختلف قسم کی اپاچی سرور کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ کمانڈز ہیں، وہ تو ایک سروس کے لیے ہیں، جس میں سروس کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، ریسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، ریلوڈ کیا جا سکتا ہے، یا پھر سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں A2 انیبل سائٹ کا ایک جناب وہ یوٹیلیٹی اویلیبل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم کسی سائٹ کو انیبل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اس سائٹ کی پرٹیکولر کنفیگریشن فائل کو کا پاتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم سائٹ کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں A2 ڈس سائٹ کے ساتھ، اور ماڈیولز کو ہم اسی طرح سے انیبل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں A2 DS موڈ کے ساتھ اور A2N موڈ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اپاچی کنٹرول کے جو نا وہ یہ بھی ایک کمانڈ لائن ٹول ہے جو کہ مختلف قسم کی اسٹیٹس انفارمیشن جو نا وہ اپاچی سرور کے اندر لگ کر پرووائڈ کرتا ہے۔ اب یہ کہ اگر ہم اپاچی ماڈیولز کی بات کریں تو بیسیکلی دیر آر لاٹ آف ڈفرینٹ اپاچی ماڈیولز۔
اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارے جو ویب سرور جو ہم نے انسٹال کیا اس میں کرنٹلی ایکٹیو ماڈیولس کون سے ہیں، تو ہم اپاچی 2CTL کی جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی کو یوز کرتے ہوئے ماڈیولس کو ڈمپ کر سکتے ہیں، جس کے لیے سینٹیکس جو ہے نا وہ یہاں پہ اسکرین پہ شو کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کمانڈس آپ یوز کر سکتے ہیں یا اس میں سے کوئی سی ایک بھی کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہ جو عام طور پہ کامنلی جو فیمس ماڈیولز ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں، وہ ایک ماڈ سیکورٹی ہے، اور ماڈ ریڈ رائٹ ہے، اور ماڈ ڈی فلیٹ ہے، ماڈ کیشے ہے، ماڈ پراکسی ہے، اور ماڈ SSL ہے۔ یہ جو نا وہ بنیادی طور پہ 6 قسم کے ماڈیولز جو نا وہ کامنلی یوز ہوتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جو فردر ماڈیولز کے متعلق انفارمیشن جو نا وہ حاصل کرنے کے لیے آپ مین پیج کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اپاچی کی جو ریفرنس مینول ہے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو ماڈ سیکورٹی ہوتا ہے، جو سیکورٹی کا ماڈیول ہوتا ہے، یہ بیسیکلی سرور کی سیکورٹی کے متعلق جو نا ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے۔ اٹ کین پروٹیکٹ دی سرور فرام ویریس اٹیکس اینڈ اٹ یوزز ریگولر ایکسپریشنز اینڈ رول سیٹس ٹو بلاک دی اٹیکس، اور یہ ایز اے فائر وال بھی کام کرتا ہے۔ اٹ کوڈ ورک ادھر امبیڈڈ اور ایز اے ریورس پراکسی۔ تو یہ اس ماڈیول کے جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے فیچرس اویلیبل ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو ریورس پراکسی ہوتی ہے، ریورس پراکسی از اے پراکسی سرور دیٹ ایکسیسز دی سرور آن behalf of a client. They retrieve the resources from the servers and return to the client as they from the proxy server and not from the original server. اس کے علاوہ یہ ماڈیول جو نا وہ SQL انجیکشن اٹیکس کو بلاک کرنے کے لیے بہت ہی ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ When SQL injection attack is completed, it will return 406 error. اب دوسرا جو ماڈیول ہے وہ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ری رائٹ کا ماڈیول ہے۔ یہ بھی بڑا کامن ہے ہاسٹنگ انڈسٹری میں، اور اس کا پرپس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اٹ از یوز ٹو ری رائٹ دی URLs اینڈ سو دیٹ دی ریڈائریکشن کین بی اچیوڈ۔ The module has a rewrite engine which will rewrite a requested URL based on the PCRE regular expression parser. اگر اس میں ہم اس کا ورک فلو دیکھیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو نئی URLs ہوتی ہیں ان کو پروسیس کرتا ہے، کسی پیٹرن کے اگینسٹ جو نا وہ چیک کرتا ہے، پھر اس کی کنڈیشنز کو جو نا وہ چیک کرتا ہے، اور اگر کوئی سبسٹیٹیوشنس وغیرہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں تو ان کو سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ URL کو سرور کو پاس کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کے ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنس ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے یوزز ہیں جن کو ہم جو نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو دی ماڈ ری رائٹس یوزز ان لمیٹڈ رولس، یعنی کہ جتنے بھی ہم رولس چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لمیٹیشنس نہیں ہے۔ ایچ رول کین ہیو ان لمیٹڈ اٹیچڈ رول کنڈیشنز which enables the rewriting based on server and the environment variables and also the HTTP headers۔ اس کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو اگر ہم نے all HTTP کی جو URLs ہیں جو عام طور پہ سیکیور نہیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اگر یوزر جو نا وہ HTTPS کی بجائے HTTP یوز کرتا ہے تو ہم اس کو فورس کر سکتے ہیں کہ وہ HTTPS کو یوز کرے۔ اس مقصد کے لیے یہ کہ ہم سب سے پہلے جو نا کنفیگریشن میں ری رائٹ انجن کو آن کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو نا وہ سینٹیکس یہاں پہ دیا گیا ہے سلائڈ کے اوپر، جو ری رائٹ انجن اسپیس آن ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ری رائٹ کی کنڈیشنز میں یہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ جو HTTPS کی URLs ہوں گی ان کو بالکل چیک نہ کرے۔ باقی جو ساری URLs ہوں گی اس میں ری رائٹ کا رول ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ جو بھی URL ہے اس میں جو ہے نا ہم HTTPS کو اپینڈ کر کے HTTP پوسٹ اور ریکویسٹ پیرامیٹرز کو پاس کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم اس کو انیبل کریں گے اور سرور کو ریسٹارٹ کریں گے تو ریگارڈلیس کے ویدر وی آر یوزنگ HTTP یا HTTPS، سرور جو نا وہ ہمیشہ اس کو جو نا وہ HTTPS URL کی طرف ریڈائریکٹ کر دے گا۔ پھر اگر آپ کو مزید اس کے متعلق انفارمیشن چاہیے، اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے متعلق انفارمیشن چاہیے، کون سے کی ورڈس اویلیبل ہیں، آپ ری رائٹ کی جو نا وہ مین پیج کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اپاچی کی ویب سائٹ میں ریفرنس مینول کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ڈی فلیٹ ماڈیول ہے۔ ڈی فلیٹ ماڈیول بنیادی طور پہ جو نا کانٹینٹس کو کمپریس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تاکہ یوزرس کی جو نا وہ ڈاؤن لوڈ اسپیڈ انکریز کی جا سکے۔ اب اس میں یہ کہ عام طور پہ اس کو انیبل کرنے کے لیے یہ ہم کنفیگریشن میں صرف سیٹ آؤٹ پٹ فلٹر کو جو نا انیبل کرتے ہیں، ڈیفالٹ کرتے ہیں،
تو یہ انیبل ہو جاتا ہے۔ اپاچی سرور کی صورت میں بھی جب ہم اپاچی سرور کو اگر ہم ریورس پراکسی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں تو یہ ماڈیول جو ہے نا وہ اس مقصد کے لیے کانٹینٹس کو ڈیکمپریس کر دیتا ہے، سرور اس کو ڈیکمپریس کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ کنفیگریشن عام طور بہت کم یوز ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے نا یہ عام طور پہ if Apache is being used as a reverse proxy and you need to process the content which passes through the proxy, we can use the dflat module for decompressing purpose as well. However, it is rarely used, and the common use of dflat module is to compress the web server output. The module uses a combination of LZ77 algorithm and Huffman encoding. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کوڈنگ کو یوز کرنے کی وجہ سے ہمیں کمپریشن کے دوران کسی قسم کا لاس نہیں ہوتا، جبکہ جو 120 اگر ہماری فائل کا سائز جو ہے نا وہ 120 بائٹ سے کم ہو تو اس صورت میں جو آؤٹ پٹ فائل ہوتی ہے وہ عام طور پہ 120 بائٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو نا وہ اس ماڈیول میں کسی قسم کی منیمم فائل لمٹ کو اسپیسیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک اور ماڈیول جو نا اویلیبل ہے وہ مارٹ جیزپ کے نام سے ہے، وہ بھی سملر قسم کے فنکشنالٹیز جو نا پرووائڈ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کیشے کا ایک ماڈیول ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی جو موسٹ ہیویلی یوزڈ کیشے کانٹینٹس ہوتے ہیں ان کو کیشے کر لیتا ہے تاکہ ان کو ایزیلی فاسٹر میتھڈ سے یوزرز کو ریٹرن کیا جا سکے۔ کیشے کے متعلق یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ پرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو کانٹینٹ جو نا زیادہ ریکویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کو کسی ایزی لوکیشنز کے اوپر جو نا وہ اسٹور کر لیتے ہیں جہاں سے ہم ایزیلی اس کو کمپیریٹیولی زیادہ ایز کے ساتھ جو نا وہ ایکسیس کر سکیں اور یوزر کو ریٹرن کر سکیں۔ اس سے ہم جو نا وہ لیٹنسی کو بھی ڈیکریز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بینڈ وڈتھ کو بھی انکریز کر سکتے ہیں۔ پھر ایک پراکسی کا ماڈیول ہوتا ہے، یہ ایک آپشنل ماڈیول ہوتا ہے جو کہ پراکسی گیٹ پہ جو نا امپلیمنٹ کرتا ہے فار دی اپاچی سرور۔ اٹ سپورٹس مینی کامنلی یوز پروٹوکولس اینڈ مینی لوڈ بیلنسنگ الگوریزمس۔ اس فیچر کو انیبل کرنے کے لیے ہمیں اصل میں مختلف قسم کے ماڈیولس جو ہے نا وہ اس کے علاوہ بھی جو ہے ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں، جن میں ایک موڈ پراکسی ہے اور پراکسی لوڈ بیلنسر ہے، یا پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی پراکسی کی اسکیمز یا پروٹوکول ماڈیولس وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو موڈ پراکسی کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اکارڈنگلی ان ماڈیولس کو انیبل کرنا پڑتا ہے۔ پھر ماڈیول ایس ایس ایل ہے۔ ایس ایس ایل کا ماڈیول ہے جو کہ بیسیکلی ایچ ٹی ٹی پی ایس کی کنفیگریشنس کو انیبل کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اپاچی عام طور پہ 1.3 اور ورژن 2 جو ایس ایس ایل کی یوز کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایس ایس ایل یا پھر ٹی ایل ایس کے ذریعے سے کنیکشنز کو سیکیور کرتا ہے اور ایچ ٹی ٹی پی ایس کی جو نا فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ دی انٹینشن آف یعنی کہ یہ ماڈیول بنیادی طور پہ ایس ایس ایل ورژن 3 کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور ٹی ایل ایس ورژن 1 کو بھی سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ایس ایس ایل ورژن 2 جو نا اب جو نئی اپاچی کی ورژنز ہیں یا پیکیجز ہیں ان میں مزید سپورٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم ایچ ٹی ایکسیس کی جو نا وہ فائل کی بات کرتے ہیں۔ The .htaccess file in Apache is a tool that allows configurations at the directory and subdirectory level. اس کے لیے اگر ہم ان فائلز کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں سرور کی اوریجنل کنفیگریشن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم اگر کسی خاص ڈائریکٹری میں کانٹینٹس کو ہی کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم اس .htaccess کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ایچ ٹی ایکسیس کو انیبل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس فولڈر جس ڈائریکٹری کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ہم .htaccess کی جو نا وہ فائل کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا ایچ ٹی پاسورڈ بھی جو نا وہ کسی سیف لوکیشن کے اوپر اسٹور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے عام طور پہ جو کامن یوزز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس سے آئی پی ایڈریسز کو مینیج کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو فلٹر کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، الو کر سکتے ہیں، یا پھر وزٹرز کو بلاک کر سکتے ہیں بائی ریفرر،
یا پھر ٹریفک کو ریڈائریکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ایرر پیجز وغیرہ کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ ایگزامپلس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ دیکھیں تو اتھینٹیکیشن کو انیبل کرنے کے لیے ہمیں جو نا آتھ یوزر فائل کی جو نا وہ ہم لوکیشن جو نا پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آتھ گروپ فائل کو ہم نل کر دیتے ہیں، اور جو آتھ نیم ہوتا ہے اس میں ہم پاسورڈ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، اور آتھ جو اتھینٹیکیشن ٹائپ ہے اس کو ہم بیسک سیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ ہمیں ویلڈ یوزر جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ جب ہم اس فائل کو انیبل کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ جب بھی کوئی اس لوکیشن کو ایکسس کرے گا تو اٹ ول آسک فار دی پاسورڈ، اور جو اس کو پرامپٹ ملے گی وہ پلیز انٹر پاسورڈ ہوگا۔ اب پھر یہ کہ ایلو یا کسی آئی پی ایڈریس کو ایلو یا ڈینائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈینائی اور ایلو کے جو نا وہ کی ورڈس اویلیبل ہوتے ہیں، جیسے ڈینائی فرام 192.168.0.54 دین ایلو آل دی 192.168.0۔ اب اس میں کہ یہ جو 0.54 ہے یہ تو بیسیکلی جو نا وہ ڈینائی ہو جائے گا، باقی سب جو نا وہ ریکویسٹ جو نا وہ بنیادی طور پہ ایلو ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے ایرر پیج سیٹ کرنا ہو تو ایرر ڈاکومنٹ کو ہم اسپیسیفائی کر کے پھر ایرر کوڈ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، اور اس پرٹیکولر فائل جس کو ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں وہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ٹریفک کو ریڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل 301 فائل ایررز کو کی صورت میں ریڈائریکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک سنیپٹ جو نا دیا گیا ہے، جو کہ ایک پرٹیکولر سائٹ کو پرٹیکولر ویب پیج کی طرف ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریفر کے ذریعے سے جو نا وزٹرس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم جو نا پہلے ری رائٹ انجن کو آن کرتے ہیں، پھر ری رائٹ کنڈیشن جو نا وہ HTTP ریفر کے نام سے جو نا وہ ڈال دیتے ہیں، کی ورڈ کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو رول کو انیبل کر ری رائٹ رول کو انیبل کر دیتے ہیں۔ اب ہم ویب سرور اپاچی سرور کی جو منیمم کنفیگریشن ہوتی ہے، بیسک کنفیگریشن ہوتی ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے لسن پورٹ جو نا وہ یہ اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کس پورٹ کے اوپر جو نا ویب سرور جو نا وہ لسن کرے گا انکمنگ ریکویسٹ کے لیے، یا ہم کس پورٹ کو بائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ویب سرور کے ساتھ۔ یہ پورٹ 80 بھی ہو سکتی ہے، 8001 بھی ہو سکتی ہے، جیسے بھی آپ کو جو بھی پورٹ آپ کو چاہیے ہو 1024 سے 65535 کے درمیان آپ اس پورٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہمارے پاس سینٹیکس ہے وہ لسن اور اس کے بعد پورٹ نمبر اس کا ہے۔ پھر اس کے بعد سرور نیم ہوتا ہے کہ ہم نے سرور نیم اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ڈی این ایس کا جو ڈی این ایس ہاسٹ نیم ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کنفیگریشن میں سرور نیم اور اس کے بعد ہم نے سرور نیم کے یا اس کا آئی پی ایڈریس یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم پورٹ بھی اپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو سرور روٹ جو نا وہ اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ سرور روٹ بنیادی طور پہ روٹ فائلس جو نا وہ کہاں پہ ہیں۔ اب لینکس کی صورت میں یہ var./www/html میں ہوتی ہیں، جبکہ ونڈوز کی صورت میں یہ ڈفرینٹ لوکیشن کے اوپر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈاکومنٹ روٹ کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، جس میں بنیادی طور پہ ہمارے کانٹینٹس ہوتے ہیں کہ کہاں پہ بیسیکلی کون سے جناب کانٹینٹس اس ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، اور کن کو جناب وہ بنیادی طور پہ انیبل کیا جائے گا۔ جن کانٹینٹس کو ہم نے انیبل کرنا ہوتا ہے ان کو ہم اس بات کے اوپر جناب اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔